تو دو جنگیں ہوئی ہیں، جنگ جمل اور جنگ صفین. اب ایک اور بات ہے، تاریخی حقیقت ہے کہ دو جنگوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خوارج نے شہید کر دیا. یہ وہی خوارج جو حضرت عثمان کے قاتل تھے. انہوں نے شہید کس کو کیا؟ حضرت علی کو. حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی 6 مہینے تقریباً خلافت رہی ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر لی اور خلافت سے دستبردار ہو کر حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے. لوگوں نے حضرت حسن سے یہ کہا کہ یہ تو عار اور ذلت کی بات ہے کہ آپ کے والد نے جس کے خلاف 2 جنگیں لڑی ہوں تو آپ اپنے والد کی جس سے دشمنی رہی ہو بیٹا اس سے بیعت ہو رہا ہے. ہمارے ہاں اس کا تصور ہے. سیاسی لوٹے ہمارے ہاں بہت ہیں مگر وہ بھی دنیاوی مفاد میں دائیں بائیں لڑکتے ہیں. آخرت کی خاطر کوئی اپنے عہدے سے دستبردار ہو جائے یہ نہیں ہوتا. حضرت حسن اہل بیت میں سے ہیں. حضرت حسن بیعت ہو گئے کس کے ہاتھ پر؟ حضرت معاویہ. لوگوں نے کہا یہ عار اور ذلت کی بات ہے. تو حضرت حسن کے وہ تاریخی الفاظ ہیں کہ میں دنیا کی ذلت کو جہنم کی آگ پر ترجیح دیتا ہوں. کیا مطلب؟ میں مسلمانوں کو آپس میں لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. میں نہیں لڑتا ہوا دیکھ سکتا. اب کوئی اس بیس پر حضرت علی پہ الزام لگائے کہ اس کا مطلب وہ لڑتا ہوا دیکھ سکتے تھے. بھائی ان کا جو موقف تھا جو ان کی سمجھ میں آیا وہ انہوں نے کیا. حضرت حسن کا موقف اپنے والد کے موقف سے مختلف تھا. یہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے. ان کا موقف یہ تھا کہ بھئی حضرت معاویہ حکومت کے اہل ہوں یا نہ ہوں یہ ایک الگ بحث ہے. اگر میں ان کے مقابلے میں متوازی حکومت قائم کروں گا تو پھر مطالبہ ہوگا حضرت عثمان کے قاتل سے قصاص جو کہ ممکن نہیں ہے اور پھر یہ لڑائی آگے چلے گی. تو بہتر ہے کہ دستبردار ہو جاؤ کہ حضرت آپ ہمارے خلیفہ ہیں، آپ ہمارے امیر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیشگوئی پہلے کر چکے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرما چکے تھے کہ اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے 2 فریق میں صلح پیدا کریں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.